2026 کو ہماری پٹیشنز لگی تھیں، اور یہ وہ پٹیشنز تھیں جو ہم نے اگست 2023 میں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، جب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں تھے. اور اڈیالہ جیل میں جب ہم نے ملاقات کی وہاں، تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ دیکھیں اوپن شیڈ ہے، اور اس وقت اٹک جیل میں لے کر انہیں گئے تھے، جو توشہ خانہ نمبر 1، پہلا توشہ خانہ میں جب ان کو 3 سال کی سزا کی گئی تھی، جو الیکشن کمشنر اسلام آباد کی استغاثے کے سلسلہ میں جو ٹرائل ہوا تھا، اس میں جو ہے 3 سال سزا گئی تھی 5 اگست 2023 کو، اور اس دن ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور تب سے وہ پابند سلاسل ہیں. اور انہیں پہلے اٹک جیل میں لے جایا گیا تھا. اٹک جیل میں جب ہم نے ملاقات کی تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ دیکھیں اوپن شیڈ ہے، سامنے جنگل ہے، رات کو یہ جو ہے بڑے بڑے کمکمے جو ہے یہ روشنیوں کے بلبوں کے الیکٹرک جو ہے بلبز یہ جلا دیتے ہیں، اور ساری رات کے جو پتنگے سارے جنگل کے ہیں، مچھر اور مکھیاں، وہ ساری جو ہے بیرک میں بھر جاتی ہیں. اور پھر چونکہ بارش ہوئی تھی تو شیڈ میں جو ہے پانی آدھا فٹ پانی کھڑا ہوا تھا، تو ان کو چارپائی نہیں دی گئی تھی، اور جو فوم کا میٹ تھا وہ سارا گیلا ہو گیا تھا. تو خان صاحب نے بتایا کہ 2 راتوں سے میں ظاہر ہے کہ چونکہ یہ گدا بھی گیلا تھا سو نہیں پایا ہوں. تو ہم نے آ کر سپریم کورٹ میں اس وقت آ کر فوراً یہ آگے شکایت کی، یہ نالش کی. تو یہ 23 اگست 2023 کو یہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کے پاس، جس کی سربراہی اس وقت چیف جسٹس کر رہے تھے، انہوں نے اگلے ہی دن ہماری معروضات لکھنے کے بعد اگلے ہی دن یعنی 24 اگست 2023 کو انہوں نے اٹارنی جنرل کو بلا لیا، اور اٹارنی جنرل صاحب کو اس آرڈر میں لکھا گیا کہ لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں، عمران خان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں مفصل رپورٹ کی جائے. وہ 24 اگست 2023 کے بعد یہ کیس غائب کیا جاتا ہے، لگایا نہیں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس کی تبدیلی ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا. اور پھر یہ کیس آگر لگایا جاتا ہے 10 فروری 2026 کو، 3 سالوں کے بعد یہ کیس لگایا جاتا ہے. تو جب چیف جسٹس صاحب یا پہلے اس کی تکمیل تو کروائیے گا، اس کی کمپلائنس تو امپلیمنٹیشن تو کریں. پھر پڑھا تو انہوں نے کہا یہ تو پرانا آرڈر ہے. تو میں نے عرض کیا کہ فسطائیت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. وہ اٹک جیل میں تھا، ہمیں آج تک نہیں پتہ ہے کہ وہ لیونگ کنڈیشن کے بارے میں رپورٹ کوئی کی یا کسی نے یا نہیں کی. اور اب تو وہ جو ہے اڈیالہ جیل میں ہے، اور اب ان کی داہنی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو قید تنہائی دی جا رہی ہے، ان کے فیملی کو ملاقات سے مانع کیا گیا ہے، ان کے وکلاء کو دسترس نہیں ہے، اور ان کے جو ہے پارٹی کے اکابرین کو بھی کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی ہے. یہ 4-5 ماہ سے یہ ہو رہا ہے. عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے. اور ایک میڈیا چینل کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ انہیں پیمز میں لے جایا گیا ہے 30 جنوری 2026 کو، اور رات کی تنہائی میں، اور وہاں جو کیا کیا گیا ہے ہمیں کوئی رپورٹ کا بھی علم نہیں ہے. تو یا افریدی صاحب چیف جسٹس کی 2 رکنی بینچ نے اٹارنی جنرل پاکستان کو بلوا لیا، اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ یہ جو آرڈر ہے اس کی تکمیل میں ہمیں جو ہے ان کی رپورٹ چاہیے لیونگ کنڈیشن کی مفصل. تو انہوں نے ایک کاغذ نکالا اور کہا جی یہ ہم نے دے دی تھی. ہم نے نہ، انہوں نے چیف صاحب نے کہا نہ یہ عدالتی ریکارڈ پر ہے. میں نے کہا جی نہ ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی عدالت کا احکامات ہیں.
سو اس طرح سے آپ اپنی جیب سے ایک رپورٹ نکال کے اگر پیش کر دیں تو چیف صاحب نے کہا اگر یہ ہے بھی تو یہ اٹک جیل کی ہے، یہ جو ہے مجھے چاہیے کہ ہمیں جو اڈیالہ جیل کی جو ہے رپورٹ چاہیے. اور اس وقت جو ہے انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر، فرینڈ آف دا کورٹ کا حیثیت جو ہے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے عدالت خود چل کے گئی ہو اور آبزرویشن دے رہی ہو، تو فرینڈ آف دا کورٹ سلمان صفدر کو انہوں نے، جو کہ اس کیس میں چونکہ وکیل نہیں تھے تو وہ ایک غیر متنازع شخصیت کی حیثیت سے، آفیسر آف دی کورٹ کی حیثیت سے ان کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر جو ہے ان کے ذمہ ٹاسک لگا کہ آپ بھی لیونگ کنڈیشن محترم عمران خان صاحب کے بارے میں اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کر کے آپ سارا رپورٹ مفصل اگلے دن کریں گے. تو یہ 12 تاریخ کو لگتی ہے، 12 فروری 2026 کو، اور اس میں جو ہے مجھے کہنے لگے کہ آپ کی پٹیشنز تو جو ہے یہ انفرکچوس نہیں ہو گئی ہیں، تو میں نے کہا جی بالکل نہیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ٹرائل کورٹ کرتی کیا رہی ہے، اس میں نہ تو عمران خان کو صفائی کا موقع دیا گیا، ان کی جو صفائی کی درخواست تھی، گواہ کی درخواست، اس کو مسترد کر دیا گیا. پھر جو اعتراضات تھے عمران خان صاحب نے کیے تھے کہ یہ جو ہے الیکشن کمشنر اسلام آباد کو اختیار ہی نہیں ہے استغاثہ کرنے کا، کیونکہ یہ واحد اختیار جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے، جو کہ آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمشنر اسلام آباد وہ آئینی ادارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. سو جس استغاثے پر یہ سزا ہوئی ہے وہ استغاثہ سرے سے وہ وائڈ ایب انیشو ہے، اس کو اختیار نہیں. پھر یہ ہے کہ یہ 2018-19 2019-20 اور 2020-21 کے گوشوارے جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، یہ گوشواروں کے اندراج کے متعلقہ ہے، جس میں اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو تھے اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ عمران خان نے اس میں مندرج نہیں کی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 120 دنوں کے اندر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے اور وہ آفیشلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پبلش کیا جاتے ہیں گوشوارے. تو میں خود ایم این اے کی حیثیت سے ہر سال دیتا ہوں، تو یہ اگر 120 دنوں کے اندر کوئی اعتراض نہیں کرتا تو وہ پھر اعتراض کرنے سے مانے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے زید المیعاد تھی، جو یہ جو ہے 18 19 20 20 21 کے یہ آ کر 23 میں کر رہے ہیں، جو کئی سالوں کے بعد کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ کمپلینٹ کی جو نالش تھی، شکایت تھی، وہ زید المیعاد تھی. اس پر بھی اعتراض کیا گیا. اب اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جو ہم سپریم کورٹ میں آئے تھے. اور تیسرا اعتراض بڑا یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ براہ راست سیشن عدالت اس کا کاگنیزنس لے ہی نہیں سکتی جب تک وہ 190 تعزیرہ 190 ضابطہ فوجداری اور 193 ضابطہ فوجداری کے تحت میجسٹریٹ کے پاس پہلے جو ہے یہ نالش کی جائے کمپلینٹ، اور اس کے بعد وہ کہے کہ یہ قابل سماعت سیشن کورٹ ہے، اور پھر سیشن کورٹ کو وہ سینڈ اپ کرتا ہے، اور جب تک سینڈنگ اپ کا آرڈر نہ ہو یہ کورٹ آف سیشن براہ راست سماعت کر ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ ایسے وزنی ہمارے جو اعتراضات تھے جو ہم نے ٹرائل کورٹ کو کیے تھے، اور ٹرائل کورٹ کے پاس جو ہے پھر ہم نے ریویژنز کی. ریویژنز جو ہے ہماری لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سیٹ اسائڈ کر کے آرڈر پھر واپس بھیجا کہ آپ سننے کے بعد آپ اس کو قانون کے مطابق نپٹائیں. اور پھر اس نے جو ہے دلاور ماشاءاللہ وہ جو ہے اس نے کیا کیا، ایڈیشنل سیشن جج بیسٹ نے پھر اس نے جو ہے اس کے باوجود سارا کچھ بند کر کے بغیر سماعت کیے ہوئے فیصلہ سنا دیا، جو کہ ہم پہلے بھی افریدی صاحب کے پاس یہاں آئے تھے جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے، اس کا آرڈر تھا اور انہوں نے بھی ریفر بیک کیا تھا. لیکن جو دلاور محمود صاحب تھے جو ایڈیشنل سیشن جج بیسٹ تھے، انہوں نے نہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو ہے کوئی اہمیت دی، نہ عدالت عالیہ جو ہے اسلام آباد کے کوئی آرڈر کو اہمیت دی، اور پھر اسی طرح انہوں نے جو ہے بغیر سماعت کیے ہوئے عمران خان کو وہ مسترد کر کے اور
بند کر کے کلوز کر کے انہوں نے سزا دے دی تھی. تو ہم نے کہا کہ جناب یہ تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے متعلق ہے, یہ جورسڈکشنل جو ہے یہ انکپیسٹی ہے, یہ چونکہ ایب انیشو ورڈ پروسیڈنگز ہیں اور نان ایسٹ ہیں تو یہ انفرکچوس نہیں ہوئی. آپ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے باپ ہیں, پیٹر فیملیس ہیں, اور آپ نے یہ الف لایا ہے بنیادی حقوق کی پاسداری اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو جو ہے انشور کرنے کے لیے. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے وہ بات جو ہے ہماری اس کے روشنی میں انہوں نے اس کو سائنڈ آئی ایڈجرن پینڈنگ کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اپیل چونکہ ان کی زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ہم اویٹ کریں گے. اور یہ فیصلہ 3 ججز پہلے کر چکے تھے, سو یہ بھی میرا اعتراض تھا کہ جناب 2 ججز آپ نہیں کر سکتے. بار کہ وہ ہو گیا. اب ہم نے جب یہ گئے فرینڈ آف دا کورٹ, اور جب چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر کیا تو اٹارنی جنرل نے یہ انڈر ٹیکنگ دی تھی حکومت کی طرف سے کہ ہم بالکل ان کا معائنہ بھی کرواتے ہیں, اور ہم نے کہا نہ اس میں کوئی سیاست کا دخل عمل ہے, نہ اس میں کوئی اور عوامل ہے, ہمیں ان کی زندگی اور ان کی صحت کے بارے میں جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی عملداری اور پاسداری یقینی بنانے کا ہمارا جو ہے وہ نالش ہے. سو پھر چیف جسٹس صاحب نے جب کیا تو دوبارہ انہوں نے پھر جیل میں پہلے معائنہ کروایا اپنے من پسند ڈاکٹرز کے ذریعے, اور اسی طرح جب پیمز میں انہوں نے پھر دوبارہ کروایا تو لے گئے تو بھی اپنے من پسند ڈاکٹرز کے ذریعے کیا گیا. تو میں نے پھر ہم نے درخواست دی چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ آپ کے آرڈر اور جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے اس کی سفارشات کے برعکس یہ جو ہے ان کی پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ فرینڈ آف دا کورٹ نے 2-3 چیزیں واضح طور پر لکھی. نمبر 1, انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہے حالات لیونگ کنڈیشنز وہ درست نہیں ہے. 3 مرتبہ عمران خان کو فوڈ کہ یا تو کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے اس میں خوراک میں کوئی چیز ایسی ملاوٹ کی گئی ہے, یا جو بھی عوامل ہیں بارکیف, یا وہ وہاں کوئی صاف صفائی ستھرائی ایسی نہیں ہے, باقی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں, یا جو بھی ہے ہم نے تو ظاہر ہے کہ یہ اسپیل آؤٹ نہیں کرنے تھے, یہ تو معالج جی کا کام ہوتا ہے, اس کا کام اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک بات دوسرا, انہوں نے دانتوں کا مسئلہ ہے, انہوں نے ابھی تک کوئی مجھے ڈینٹل جو ہے سرجن پرووائڈ نہیں کیا. تیسرا مسئلہ ان کی سب سے زیادہ سنگین ان کی داہنی آنکھ کا تھا, جو عمران خان صاحب نے اور فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھا کہ اکتوبر سے ان کی آنکھ کی بینائی مدھم پڑتی جا رہی تھی, داہنی آنکھ کی, اور جب بالکل بلاک ہو گیا تو جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہوش آیا, وگرنہ اس کی جو ہے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی بار بار کہتے کہتے بھی. پھر 30 جنوری 2026 کو آ کر پیمز میں ایک پروسیجر کیا گیا, وہ بھی رات کی تاریکی میں اور بنا بتائے کسی فیملی ممبر کو یا بنا اطلاع دیے وکیل کو وہ لے کر گئے, اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ لیک ہو گیا, آپ کی جانب سے خبر چل گئی وگرنہ, اور 5 دنوں کے بعد ان کو 5 دن لگے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں جی ان کو پیمز لے جایا گیا تھا, اور ان کا 20 منٹ کا پروسیجر ہوا. جب ہم نے پتہ کروایا تو پیمز میں کوئی ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں, سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں ہے, اور انہوں نے بتایا ان کے جو معالج ہیں کہ یہ تو 2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے, اور ریٹنا اسپیشلسٹ یا شفا میں ہے, شفا انٹرنیشنل جو کہ ہے ہی آنکھوں کا ہسپتال اسلام آباد میں ہے, یا حمید لطیف لاہور سے ہے اس کا ایک اسپیشلسٹ تھا, یا ہم نے کہا کہ ہمارے معالج جو ہے یہ ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے, ان کو جو ہے ایسوسیٹ کیا جائے. تو یہ باتیں فرینڈ آف دا کورٹ نے لکھی, اور چونکہ اس کمپلائنس نہ ہوئی تو ہم نے یہ درخواست دی, پرسوں دی تھی, اور یہ کل بھی ہم نے ان کو ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی اور رجسٹرار کی توجہ مبذول کروائی تھی. آج اسی سلسلہ میں جس میں ہم نے 3 باتیں کی ہیں. نمبر 1, ہم نے کہا ان کو فوری شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے. نمبر 2, ان کے ذاتی
والد جو ہیں ڈاکٹر فیصل ہے اور ڈاکٹر عاصم یوسف ہے، ان کو منسلک کیا جائے، ایسوسیٹ کیا جائے، جو بھی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو، جو بھی پروسیجر ہو، وہ اس میں شامل کیے جائیں۔ اور تیسرا کہ ان کی فیملی کو، ان کی ہمشیرگان میں سے یا جو بھی فیملی کے میسر ہے ان کی سے ظاہر ہے، ان کو بھی اس میں ایسوسیٹ کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ وکلاء جو ہیں ہمیں بھی ایکسیس دی جائے، تاکہ ہم، ایک تو اے او آر فوت ہو گیا ہے، ہم ان کا وکالت نامہ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی رپورٹس جو ہے وکلاء کو فراہم کی جائیں، تاکہ ان کی روشنی میں ہم جو ہے باقی معاملات کو ہم اس کو آگے پیش رفت کر سکیں۔ تو اس لیے جب ہم نے یہ اس درخواست میں کی تھی، تو آج اس کی پیروی کے لیے ہم کل بھی آئے تھے، آپ کے سامنے ہے، آج پھر ہم آئے تو چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہم نے پیش ہو کر چیف جسٹس صاحب دو رکنی بینچ میں تھے، جب ان کے مقدمات باقی انہوں نے نپٹا لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں جی آپ کیسے آئے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ درخواست دی ہوئی ہے آپ کو، یہ نہ کوئی ایسا سیاسی مسئلہ ہے، یہ انسانی ہمدردی کا مسئلہ کے علاوہ یہ بنیادی حقوق سے منسلک ہے، اور یہ آپ ہی کی جو کاوش ہے کہ آپ نے ان کا معائنہ کروایا ہے، کی تکمیل ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر اور فرینڈ آف دا کورٹ کی جو سفارشات ہیں اس کی روشنی میں ان کی جو ہے میڈیکل بنایا جائے، کیونکہ فرینڈ آف دا کورٹ جو ہے وہ کوئی پارٹیزن نہیں ہوتا ہے کسی فریق کا، بلکہ وہ عدالت کی ہی ایک قسم کا متصور ہوتا ہے کہ عدالت اپنی یہ آبزرویشنز اور ان کی یہ فائنڈنگز، ان کی ریکمنڈیشنز ہیں۔ تو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے میں نے کوئی آرڈر کیا ہے آپ کی درخواست پر، آپ ذرا رجسٹرار صاحب سے پتہ کر لیں۔ ہم نے کہا جی وہ تو خیر رجسٹرار صاحب نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو 12 فروری 2026 کا جو اس پٹیشنز میں، ہماری پٹیشنز میں جو آرڈر ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مزید کوئی ان کو جو ہے شکایات ہوں گی اپیل کے بارے میں، تو وہ آپ جو ہے ہائی کورٹ میں چونکہ اپیل زیر تجویز ہے وہاں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب ہم اپیل کے متعلقہ کوئی شکایت نہیں آپ کے پاس لے کر آئے، ہم ان کی صحت اور ان کی زندگی جو کہ ان کی بنیادی حقوق سے منسلک ہے، جس کی آپ نے ایک آرڈر کیا ہے، آپ نے رپورٹ مانگی ہے ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں، ہم اس سلسلے میں آپ ہی کے آرڈرز کی تکمیل اور تائید چاہتے ہیں، جو 24 فروری 2023 سے آپ کے آرڈر یعنی سپریم کورٹ کے آرڈر کی تشنگی ہے 3 سال سے، اور آپ کی یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا آرڈر تھا 23 اگست 2023 کا، اور دوسرا آرڈر آپ نے کیا تھا یہ جو ہے 10 مارچ 2026 کو، 10 اور 11 12 کو آپ نے یہ جو ہے آرڈر کیا تھا، لیکن ہماری اس لیے تشفی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ پھر دوبارہ جو لے کر گئے ہیں، انہوں نے من پسند اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا ہے، اور انہوں نے فیملی کو ملنے نہیں دیا ہے، انہوں نے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو ایسوسیٹ نہیں کیا، منسلک نہیں کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کسی وکلاء کو جو ہے ایکسیس ہے، اور کہہ دیتا نہائی جو ہے بدستور جاری و ساری ہے۔ ہمیں ان کی نہ صرف صحت کے بارے میں متفکر ہیں، بلکہ ساری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا اخفاء کرنا ان پر جو ہے حکومت کر رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے کہ ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور ہم ہر قسم کی یہ انڈرٹیکنگ دینے کو تیار تھے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں فوری شفٹ کیا جائے، یہ ہماری ریکویسٹ تھی۔
نمبر 2 ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کیا جائے. نمبر 3 ان کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے. اور نمبر 4 وکلاء کو بھی جو ہے وکالت نامہ لینے کے لیے اور مصدقہ نقول جو ہے ان رپورٹوں کی دلائی جائیں, اور لیٹسٹ انسٹرکشنز بھی وکیل کو لینا, وہ بھی سائل کے ساتھ ایکسیس ہونا, یہ بنیادی حقوق میں سے میسر آتا ہے. سو آج جب ہم نے جا کے رجسٹرار کو ملے تو رجسٹرار صاحب نے یہ ہمیں دے دیا اور ہماری یہ ریٹرن کر دی ہماری یہ پٹیشن ان 2 اعتراضات کے ساتھ. اور ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ فروری 2026 کا جو حکم تھا مین پٹیشن پر, اس میں آخری پیرے میں جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی کی بینچ نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی اور ان کا مسئلہ ہو تو یہ ہائی کورٹ سے ریویو کر سکتے ہیں. اگرچہ ہم نے یہ میں کوئی ہماری نالش نہیں ہے, ہمارا تو جو شکایت یا جو ہے آپ کے اس حکم کے, آپ کے فرینڈ آف دی کورٹ کی ریکمنڈیشن پر عمل نہیں نالش لے کر آئے. باہر کیا انہوں نے ایک یہ اعتراض کر دیا, اور دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اے او آر کے ذریعے جو ہے نہیں کی گئی ہے, یہ لطیف کھوسہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کی ہے. یہ آرڈر اور رول کا حوالہ دے کے کہا کہ یہ اے او آر کے ذریعے ہو. اور ہم نے بتا چکے ہیں کہ اے او آر فوت ہو چکے ہیں, ہمیں نیا اے او آر رکھنے کے لیے وکالت نامہ چاہیے. وکالت نامہ نہیں دیا جا رہا, نہ ہمیں ایکسیس دی جا رہی ہے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے. سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو میرا استحقاق ہے, میں اس استحقاق کے ذریعے سے براہ راست یہ پٹیشن کر رہا ہوں جو قابل پذیرائی ہے. تو رجسٹرار صاحب کہنے لگے آپ کر رہے ہیں, دوسرا اعتراض کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں. بار کے اب یہ ہمیں انہوں نے دے دیا ہے. اب ہم جو ہے اس کے خلاف اپیل ہو رہی ہے. ہمیں آپ ملاقات تو تبھی جو ہے ہم وکالت نامہ لے سکیں گے. تو باہر کیف یہ بات جو ہے وہ اس پر آپ کریں یہ ایک پیٹ